बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सानिया चौक, सानिया इस्लामाबाद, इसकी गुफ्तगू, इसकी बात ना ख़त्म हो रही है और ना ही ख़त्म होने का नाम ले रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं कि लोगों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, इनको परेशान कर दिया जाए, और तहरीक इंसाफ को भी किसी हद तक मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जो इस वक्त डेवलपिंग सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है, वो इंतहाई परेशान कुन है। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी मायूस कुन थी, लेकिन इमरान खान साहब के पेज के ऊपर जो उनका ट्विटर हैंडल है वहाँ से खौफनाक पैगाम जारी किया गया है। इस खौफनाक पैगाम में इमरान खान ने कहा है कि जो सानिया 26 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। इमरान खान साहब के बयान की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो कुछ सानिया 26 मई या इस्लामाबाद 26 नवंबर जो कुछ इस्लामाबाद में डी चौक के मकाम के ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर अब ना तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को लेने को तैयार है, और इनके दरमियान फड्डा चल रहा है। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की वो भी बताएंगे। इसके अलावा कुछ अहम फैसले भी लिए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे अहम फैसला आज के इस इजलास में या अपनी मीटिंग में इमरान खान साहब ने ये लिया कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि अगले जजेस हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनकी तैनाती से मुतालिक जो प्रोसेस मुकम्मल करना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया, उसमें से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट दोनों को हटाने का हुक्म दे दिया है इमरान खान ने। उनकी जगह के ऊपर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब की जगह के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनको शामिल करने की मंजूरी दी, और सेनेट से शिबली फराज की जगह के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको शामिल करने की जो है वो मंजूरी दी है। ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इन दोनों को इस वजह से ओहदों से वापस लेने का कहा है कि एक तो दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, सियासी मामलात होते हैं, और दूसरी बड़ी बात ये कि इनके पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है या फिर जो कानूनी या फिर जो अदालती मामलात को समझने की सूझबूझ नहीं है। लिहाजा इन दोनों को ओहदों से इनके ओहदों की नामजदगियाँ वापस लेकर बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र इन दोनों को जो है वो शामिल करने की इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी है, और जल्द ही तहरीक इंसाफ इस हवाले से चेयरमैन सेनेट बिलतरतीब स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की और जो बात बाद में बाहर सामने आई वो अलग है, और जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर चीज़ सामने आई है वो अलग है। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की वो डिफरेंट थी, जो बाकी तहरीक इंसाफ के वकला ने बात की वो अलग थी। कोई भी वकील आज पब्लिकली बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये थी कि कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब पंजाब की जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, MNAs हैं, उनको सराहें और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की बात ना करें। और जो कुछ पंजाब की कारकर्दगी सामने आई इसके बाद ये अफवाह, ये बात बिल्कुल ज़ेर बहस थी, और ज़रूरी थी ज़ेर बहस होना कि खान साहब को शायद कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुंचाई गई। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन, ये सारी गुफ्तगू, ये सारी बातचीत, ये जो सारी इस वक्त अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल मौजूद थी, उसका ख़ात्मा किया इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने। ये लगभग 12 से 13 जो आपके कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ हैं उनके ऊपर मुश्तमिल ये पैगाम आया है, जिसमें वो कहते हैं कि इस्लामाबाद कत्लेआम के शुहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है, जब तकरीबन 50 से ज़्यादा नहत्ते लोगों को सिर्फ ये बात करने के लिए कि बात की जाए, उनको कत्लेआम जिस तरह किया गया था, उसी तरह इमरान खान ने कहा कि जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई गई है। इन शहीदों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा, और हम इन शुहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम के ऊपर लेके जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने याद रहे कि डोजियर तैयार कर लिया है। वो डोजियर इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, या यूँ कहें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हिदायत के ऊपर, वो डोजियर मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज़ को भिजवा दिया गया है। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, उन तक भी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो क्या है? हकीकी आज़ादी की तहरीक ये है कि जो अमेरिका हुक्म करता है,
یا پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے وہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں ہمارے فیصلے عوام نے کرنے ہیں، عوام کے فیصلے پارلیمان نے کرنے ہیں، اور پارلیمان وہ ہو جو صاف شفاف منتخب ہو کر آئی ہو، منصفانہ انتخابات کے ذریعے منتخب آئی ہو۔ عمران خان نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ، ربڑ بلٹ سے آگے بڑھ کر سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنا کر اس اقدام میں اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیجز محفوظ کی جائیں تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکیں۔ عمران خان نے کہا میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایات دی ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کریں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں۔ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی جو مقیم ہیں وہ دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک سمیت نوجوان لیڈرز، مارچ کو جو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے IGs صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی جد و جہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ بہت خوفناک ہے یہ ایک اقوام متحدہ تک نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ دوسرا، جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائے، جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تیسرا، CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ محفوظ کی جائیں، خدشہ یہی ہے کہ کہیں CCTV فوٹیجز جو ہیں غائب نہ کر دی جائیں۔ تیسرا، بس نہیں ہوئی، آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے اور پارٹی کارکنان کو بھی کہا ہے کہ وہ متحد رہیں، اختلافات کی طرف نہ جائیں۔ ایک پیور میسیج آیا ہے، فوری ریئیکشن کرنے کا نہیں کہا کہ آپ پرامن نہ رہیں۔ ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرامن رہیں، سیاسی جدوجہد کریں، اور سیاسی جدوجہد مذاکرات سے بھی ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد احتجاج سے بھی ہوتی ہے، سیاست سے بھی ہوتی ہے۔ وہ تمام تر آپشنز خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کو دیے ہیں۔ لیٹس سی کہ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس ساری صورتحال کے اوپر کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، کیسے وہ جو ورکرز ہیں تحریک انصاف کے جو اس وقت گرفتار ہیں یا جو مسنگ ہیں، یہ جو شہداء ہیں، زخمی ہیں، ان کے لواحقین کی کس طریقے سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف اس آپشن کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں یا جو شہداء ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے کوئی شاید فنڈ ریزنگ کرے، اور آئی ہوپ کہ پاکستانی بڑھ چڑھ کر اس فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ بھی لیں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھڈا چل رہا ہے، کیونکہ جو کچھ 26 نومبر کی رات ہوا، 26 اور 27 نومبر کی درمیانی شب جو کچھ ہوا،
اس کی ذمہ داری لینے کو نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے نہ حکومت تیار ہے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تو پھر آگے ہمارا کچھ نہیں بنے گا، پھر راستہ مل جائے گا۔ وہ وہ عوامی غم و غصے سے اسے پتہ ہے کہ عوام میں بہت زیادہ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس سے نکلیں گے کیسے؟ اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جس قسم کا ریئیکشن عوامی طور پر آ رہا ہے وہ بطور ادارہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ عمران خان صاحب سے بات کریں، عمران خان صاحب سے بات کریں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات کریں۔ بعد میں ایسا نہ ہو جو گرہیں ہاتھ سے کھولنی پڑ رہی ہیں وہ پھر آپ کو موقع ہی نہ ملے کھولنے کا، پھر وہ آپ بے شک منہ سے بھی کھولنے کی کوشش کریں پھر اس سے بھی موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، مرض کو گولی سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو اپنا ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگ کاٹنی نہ پڑ جائے۔ حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کے اندر بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ گو کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے ساتھ ساتھ، وقت ایک دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں نفرت پھیلتی جا رہی ہے۔ اس نفرت کو ختم کریں۔ اس نفرت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جو ضد ہے ایک شخص کی، 2 اشخاص کی، 3 اشخاص کی، اس ضد کو ختم کریں۔ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے آگے بڑھیں۔ گولیاں ماریں گے، گولیاں ماریں گے، گولیاں ماریں گے، اس سے نفرت بڑھے گی، محبت نہیں بڑھے گی، اس سے ریاست کے خلاف نقصان پہنچے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔